وسلم على رسوله وآله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہم سب پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علی صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آج یہاں ہم اور آپ جو جمع ہیں، مفکر ملت، ادیب شہیر، پیکر خلوص و وفا حضرت علامہ الحاج محمد مبارک حسین مصباحی اشرفی علیہ رحمہ کے فاتحہ چہلم الجامعات الاشرفیہ کے اساتذہ کرام و طالبان علوم نبویہ سب کے سب ان کے اصال ثواب کے لیے موجود ہیں۔ کوئی لمبی چوڑی کوئی تقریر کے لیے آج نہیں، کچھ باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو بھی مومن نیک عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، اللہ اسے بہترین زندگی عطا فرماتا ہے۔ آپ دین و سنیت اور مسلک اعلی حضرت کے کام کرنے والوں کی ایک فہرست بنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی درسگاہ میں بیٹھ کر کے دین و سنیت اور مسلک کا کام کر رہا ہے، پڑھانے کی صلاحیت بہت اعلیٰ ہے، مگر تقریری میدان میں وہ بالکل تقریر نہیں کرتے۔ کوئی بہت اچھے خطیب ہیں تو درسگاہ سے دور ہے، کوئی خطیب بھی ہے درسگاہ سے بھی لگے ہیں تو وہ قلم و کرتاس سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ نے حضرت علامہ مبارک حسین مصباحی علیہ رحمہ کو قلم بھی عطا فرمایا، درسگاہ میں بیٹھ کر مستقبل کے لیے مسلک اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی پیدا کرنے کا انہیں موقع بھی عنایت فرمایا۔ اور خطاب تو جب وہ تقریر کر لیتے تو اچھے اچھے خطیب بولنے کے لیے سوچتے تھے۔ بے شک بے شک ان کا ایک کمال تھا، کوئی بڑا مجمع دیکھ کر بولتا ہے اور کوئی زیادہ مجمع دیکھ کر سوچنے لگتا ہے، مگر آپ کے مبارک پوری میں ہزاروں کا مجمع، ہمارے زمانے طالب علمی میں بھی علامہ عمر نورانی صاحب قبلہ موجود ہے، ان کی بھی جوانی تھی، بارہا دیکھا علامہ مبارک حسین صاحب قبلہ جس طریقے سے اپنے علاقے میں بولتے، ویسے شہر میں بھی بولتے، ویسے ہی مدرسہ میں بھی بولتے، طلبہ کے درمیان بھی بولتے، اور علماء مشائخ کے جمگھٹے میں بھی بولتے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر کبھی کسی نے ان کو ٹوک دیا، کسی یا ان کی توجہ دلائی، تو مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی مشعل راہ یہ تھے۔ کبھی تعویل دائیں بائیں کچھ نہیں، فوراً ٹوکا کسی نے اگر تو فوراً وضو کر دیا۔ اب کہتے میاں بات مان لینے میں جاتا کیا ہے؟ خود بمبئی میں نے عرس شہید راہ مدینہ میں دیکھا،
حضرت علامہ مبارک حسین مصباحی جس طریقے سے مجمع میں لوگوں کے درمیان صاف دل تھے نا، وہ تنہائی میں اس سے زیادہ صاف دل تھے۔ ان کے اندر دل میں قوم و ملت کے لیے جب وہ حالات کا مشاہدہ کرتے تب پوری رات بچوں کے مستقبل کے لیے، امت مسلمہ کی زبوحالی کو دیکھ کر، طالبان علوم نبویہ کو دیکھ کر، بچیوں کے فکری ارتداد کو دیکھ کر پوری رات اسی میں گزر جایا کرتی کہ وہ اس کا حل کیا ہوگا۔ آج علامہ مبارک حسین مصباحی تو نہیں ہے، مگر ان کی تحریر موجود ہے، بے شک ان کے پڑھائے ہوئے بچے موجود ہیں، ان کی تقریریں موجود ہیں۔ ہمیں یقین ہے ان کے یہ کارہائے نمایاں ان کو آج بھی زندہ رکھے ہیں اور قیامت تک زندہ رکھے ہیں۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ، علامہ مبارک حسین مصباحی صاحب کو اشرفیہ میں آنے سے پہلے سے ماہنامہ اشرفیہ کے ذریعے جانتا تھا، سوچتا تھا بہت ہٹو بچوں والی شخصیت ہوگی، مگر جب اشرفیہ میں آیا تو ان کے ساتھ مولانا زاہد علی سلامی صاحب اور ان کی جوڑی کو دیکھ کر کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ مولانا مبارک حسین صاحب ہٹو بچوں والی کوئی شخصیت، حسن اخلاق کے پیکر، بڑوں کے آگے تو اچھے کی زبانیں نرم ہو جاتی ہیں، چھوٹوں کے آگے بھی زبان نرم ہو تو وہ مولانا مبارک حسین کی ذات ہے۔ وہ اپنے اکابرین کا حد درجہ اور اساتذہ کا حد درجہ احترام کرتے تھے۔ مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب سے خاص کر کے رمضان شریف میں بمبئی میں ایک ہفتہ 10 روز ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا، عالی شان انتظامات کو چھوڑ کر کے بھی اس فقیر کی کٹیا میں رہتے، اور کبھی کوئی کہ میں بہت بڑے مدرسہ کا مدرس اب بہت بڑی شخصیت کے ساتھ میری نسبت ہے، کچھ نہیں، بالکل سادہ زندگی۔ آج ان کی یادیں ہیں، وہ اپنے جامعۃ الاشرفیہ کہ فارغین کو اشرفیہ سے جوڑنے کی ان کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ بے شک، میں خود 2001 میں فارغ ہونے کے بعد اپنے اساتذہ کرام کے سامنے بول رہا ہوں، حضرت علامہ نفیس احمد صاحب ہے، علامہ صدر الورا صاحب قبلہ ہے، استاذ مقدم علامہ مسعود احمد صاحب قبلہ مصباحی ہے، علامہ ناظم علی صاحب ہے، مولانا اختر کمال صاحب ہے، اور بدر الفقہاء حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب قبلہ ہیں۔ 20 سال تک میں اشرفیہ نہیں آ پایا مصروفیت کی وجہ سے، مگر آج سال میں 2-3 بار جو آ جاتا ہوں، یہ علامہ مبارک حسین صاحب قبلہ کا یہ ہے کہ انہوں نے اشرفیہ سے لگتا ہے پھر دوبارہ داخلہ کرا دیا۔ مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب اپنی کتاب، تحریر، تقریر اور شاگردوں کی وجہ سے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہے، مگر اللہ پاک حضور عزیز ملت کو، حضرت علامہ نعیم الدین صاحب قبلہ کو، مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب قبلہ کے بچیوں کو، ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آج جو الجامعۃ الاشرفیہ کو خلا، صرف اشرفیہ کا نہیں، اہل سنت میں جو عظیم خلا پیدا ہوا ہے کہ آج ایسے ہی اہل سنت میں لکھنے والوں کی کمی ہے، اتنے عظیم قلمکار کہ جب چاہیں جس موضوع پہ چاہیں ایک دم دلائل کے ساتھ جو ہے رسالہ اور کتاب تحریر کر دیں۔ ان کی بہت سی کتابیں یادگار ہیں، سیدین نمبر وغیرہ دیکھ لیجئے تو لگے گا کہ ان کے دل میں اہل سنت کے مشائخین کی سوانح اور ان کی جو سوانح کو قوم و ملت تک لانے کا جذبہ تھا، آج وہ نہیں ہے، مگر ان کے کام زندہ ہیں۔ اللہ پاک ان کے قبر کو بقعہ نور بنائے، ان کی چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور رب العالمین ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ الجامعۃ الاشرفیہ اور حضور عزیز ملت کو رب العالمین میں تمام اساتذہ کرام کے ساتھ تعزیت پیش کرتا ہوں، اور میں تہہ دل سے حضور علامہ مبارک حسین مصباحی صاحب قبلہ کے لیے میں دعا گو، خود خانواد اشرفیہ میں سے ابو الحسن حضرت علامہ سید اشرف میاں صاحب قبلہ جانشین حضور صوفی ملت، حضرت علامہ سید نظام الدین اشرف صاحب قبلہ جانشین حضور قطب المشائخ،
پورا خانوادہ ان کی خوبی تھی کہ خانوادہ اشرفیہ ہو، خانوادہ رضویہ ہو، خانوادہ برکاتیہ ہو، ہر ایک میں یہ محبوب تھے، مقبول تھے۔ اس وجہ سے نہیں کہ بڑے ادارہ میں تھے، اس لیے کہ علم بھی بڑا تھا، بڑے ادارہ میں بھی تھے اور اخلاق بھی بہت بڑا رکھتے تھے۔ اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔